السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کون سے وہ 5 لوگ ہیں جن سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں ان 5 قسم کے لوگوں سے سامنا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، لازمی سنیں۔ 5 قسم کے لوگوں سے کبھی بحث نہ کریں، اپنا وقت اور سکون ضائع مت کریں۔ نمبر 1، ضدی شخص، جو صرف اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو بغیر سمجھے رد کر دیتا ہے، نہ دلیل سنتا ہے نہ کسی مشورے کو اہمیت دیتا ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ نرم مزاج، خوش اخلاق اور سلو پسند ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر بات میں ضد کرتے ہیں، اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں اور دوسروں کی رائے یا مشورہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایسے افراد کو ضدی کہا جاتا ہے۔ ضدی شخص ہمیشہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دوسروں کی بات کو ماننے کے بجائے ہر حال میں اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، اور یوں اکثر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بات بات پر بحث کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ ضدی شخص کی کچھ نمایاں نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنی رائے پر ہر حال میں قائم رہنا۔ نمبر 2، دوسروں کی بات نہ ماننا۔ نمبر 3، ہر وقت بحث پر آمادہ رہنا۔ نمبر 4، دلائل کے باوجود بات نہ ماننا۔ نمبر 5، معافی مانگنے یا ماننے سے انکار کرنا۔ ضد کرنے والے افراد اکثر تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ ان سے بات کرنا یا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے افراد کا دائرہ احباب تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ زندگی کے کئی مواقع کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کی بات یا مشورہ نہیں مانتے۔ ضدی رویہ نہ صرف ذاتی زندگی میں نقصان دہ ہے، بلکہ معاشرتی تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اسلام ہمیں ضد سے بچنے اور نرم دلی اور مشورے اور عاجزی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جھگڑے سے باز آ جائے حالانکہ وہ حق پر ہو، میں اس کے لیے جنت کے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ضد چھوڑ دینا اور عاجزی اختیار کرنا اسلام میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ ضدی شخص کا انجام۔ ضدی شخص نہ صرف دوسروں کو اذیت دیتا ہے بلکہ خود بھی ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ ناخوش رہتا ہے کیونکہ ہر بار اس کی ضد پوری نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو اگر اپنا رویہ نہ بدلیں تو آخرکار وہ ندامت اور تنہائی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شخص جس سے بحث نہیں کرنی چاہیے وہ ہے خود کو عقل کل یعنی عقل مند سمجھنے والا، جو ہر وقت یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے علم کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہر وقت یہی سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، جو ہر بات میں اپنی عقل کا سکہ جمانا چاہتا ہے اور دوسروں کو نادان سمجھتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے آج ہم اس فریب عقل کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی تاکہ وہ حق و باطل میں فرق کر سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ عقل ایک نعمت ہے، مگر جب یہی عقل غرور بن جائے تو یہ تباہی کا راستہ بن جاتی ہے۔ ایسے شخص کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، ہمیشہ خود کو صحیح سمجھتا ہے، نصیحت کو رد کرتا ہے، علماء کی باتوں کو معمولی سمجھتا ہے، دلیل سن کر بھی انا کی وجہ سے جھکتا نہیں۔ یہ سب عجب یعنی خود پسندی کی علامتیں ہیں، جو شیطان کا پہلا گناہ تھا۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے بھی یہی کیا، خود کو برتر سمجھا اور اسی عقل کے غرور میں لعین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، نفس کی پیروی۔ نمبر 2، بخل۔ اور نمبر 3، اور انسان کا خود کو عقل مند سمجھنا۔ مشکات المصابیح۔
ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص عاجزی کرے اللہ اسے بلند کرے، اور جو تکبر کرے اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ نمبر 3، وہ شخص جس سے بحث نہیں کرنی چاہیے وہ ہے غصے میں رہنے والا، جو معمولی بات کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ غصے میں رہنے والا شخص خود کے لیے عذاب، دوسروں کے لیے اذیت۔ انسانی فطرت میں غصہ ایک فطری جذبہ ہے، مگر جب یہی جذبہ دائمی کیفیت اختیار کر جائے تو انسان کی شخصیت، اس کے تعلقات اور اس کی آخرت سب تباہی کے دہانے پر آ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ غصے میں رہنے والا انسان صرف خود کو نہیں جلاتا بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غصہ ایک خطرناک دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6166۔ یہ مختصر مگر جامع نصیحت بار بار دہرائی گئی۔ ایک صحابی نے 3 بار سوال کیا اور تینوں بار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام غصے کو کس قدر مہلک اور قابل اجتناب سمجھتا ہے۔ غصے کے نقصانات۔ نمبر 1، ذہنی اور جسمانی صحت پر اثرات۔ ہمیشہ غصے میں رہنے والا انسان دل، بلڈ پریشر، شوگر اور دماغی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، تعلقات کی تباہی۔ غصہ گھریلو ماحول کو تباہ کر دیتا ہے۔ میاں بیوی میں نفرت، والدین اور اولاد میں دوری اور دوستوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، روحانی نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4784۔ لہٰذا غصے میں انسان نیک عمل نہیں کر پاتا اور نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ غصہ کنٹرول کرنے کے اسلامی طریقے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بخاری مسلم۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4784۔ خاموشی اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش رہو۔ مسند احمد حدیث نمبر 2135۔ جسمانی حالت بدلنا۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس سے غصہ کم ہوتا ہے۔ غصہ کنٹرول کرنے والوں کا اجر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور غصہ ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں جنہوں نے اپنے جذبات پر قابو پا کر معاشرے میں امن اور محبت کو فروغ دیا۔ چوتھے قسم کے لوگ ایسے جن سے بحث نہیں کرنی چاہیے، وہ ہے نفرت کرنے والا، جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ اور آپ کی نیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں بغض ہو اس سے کوئی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، ایسا شخص جس سے بحث نہیں کرنی چاہیے وہ ہے مغرور انسان، جو نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ سمجھنے کو، نہ مشورہ چاہیے ہوتا ہے، نہ سچائی کی قدر۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث محض وقت اور توانائی کا ضیاع ہے، نقصان ہے۔ خاموشی ہی ان کا سب سے بہترین جواب ہے۔ التماس دعا۔ یا اللہ عز و جل جل جلالہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ محترم قارئین، کیا آپ نے آج درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی؟ اگر نہیں تو اب پڑھ لیں۔
اللہ پاک جل جلالہ آپ کے دل کو منور فرمائے۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکے تو کمنٹس میں بھی ایک مرتبہ لکھ دیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔